جسے 40 روز سے زائد کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس دوران یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کوئٹہ پہنچا، اور کوئٹہ میں خون جمانے والی سردی میں بھی 4 روز کے قیام کے بعد بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا۔ اس دوران تمام تر رستوں میں دمکانے اور پیچھے ہٹانے والے اور پرتشدد پالیسیوں کے باوجود بھی یہ لانگ مارچ ایک پرامن طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ گیا، اور یہاں پہ پرتشدد پالیسیوں کو اپنانے کے باوجود بھی آج یہاں پہ ہمارے اس تحریک کو، اس لانگ مارچ کو 14 دن ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس دوران یہاں پہ پولیس کی جانب سے اور دوسرے انتظامیہ کی جانب سے ان لواحقین کو ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ڈرانے کی اور پیچھے ہٹانے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس صورت میں اگر دیکھیں ہم تو کبھی سامان روکنے اور کبھی ان کی انٹری کرنے پہ جو ان کا اعتراض ہوتا ہے، تو ان کے باوجود بھی ہمارا یہ دھرنا یہاں پہ جاری ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان سے فیملیز آ رہی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ ہمارے پہنچنے کے بعد جو فیملیز آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شریک ہے۔ تو یہ بلوچستان میں ہونے والے جبر کے تسلسل، نہ رکنے والے تسلسل اور جبری گمشدگیوں کا یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان میں ایک المیہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، 2 دہائیوں سے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے، انہیں تعلیمی اداروں سے، گھروں سے اور چوراہوں سے اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے، اور سالہ سال ہمیں یہ خبر نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ اس کیمپ میں ہمارے ساتھ ایسے خاندان بھی ہے کہ جن کے پاس 4 لوگوں کے بھی کیسز ہیں، ان کے گھروں سے 4 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، 3 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کئی تو وہ 15 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں، 13 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اور ہمارے پاس بلوچستان کے ایسے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ جن میں نہ میڈیا کا اثر رسوخ ہے اور نہ جہاں پہ لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ یہ اس ظلم کا، اس جبر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جاری اس ظلم پہ سب کو بولنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس پہ مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس 40 کے قریب 50 تک ہمارے پاس لواحقین تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاس بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور ہماری بزرگ مائیں بھی ہیں، جو سردی میں دن رات یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ کوئی قصور ہے، ان پہ جو کیسز ہیں ان کو سامنے لایا جائے، انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، انہیں ان کا جو بنیادی حق ہے انہیں وہ فراہم کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک فیملی ہے، کوئل خان کی فیملی، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر داد محمد کی فیملی یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے۔ داد محمد کی فیملی، لاپتہ داد محمد کی فیملی میں سے کوئی بھی یہاں موجود ہے تو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ داد محمد کے سن 2013 میں اٹھا کے وہ سریاب روڈ کوٹیا میں سن 2013 کے اٹھا کر سریاب روڈ کوٹیا، ادھر سے 13 سال ہے لاپتہ ہے ابھی تک۔ ہم اس اظہار میں ابھی ادھر سے پہنچایا کہ ہمارے پاس انصاف کو دارا انصاف کرے۔ ہم اسی وجہ سے آیا، سردی میں ماں بچہ بہن سب ادھر سے آیا۔ ہم لوگ کو انصاف والا آدمی نہیں ہے، انصاف کرے، لائے عدالت میں لائے اور جیلوں میں لائے، اس کو جرم ہے، جرم اس کو کرے
پھر لائے. سالم محمد داد محمد دونوں ایک جگہ میں گم شدہ ہے 13 سال میں. بچے آپ کے دونوں؟ نہ چاچا کا بچے, چاچا کا بچے. ابھی ایسا والا دارا ہے تو اس کو لائے جائے. کیا قصور ہے اس کو لاپتہ کیا سریاب روڈ کوٹا. ہم لوگ اسی 18-19 گھنٹہ سفر کیا, ادھر سے آیا پہنچ گیا. کیا قصور ہے اس میں؟ تو بولے آ جائے ادھر سے پہنچے, ہمارے انصاف کرے. ہم انصاف کے بات میں آیا ہے, انصاف کا بات پر آیا ہے. ہم ایسا نہیں ہے سب رات میں انتظار کر رہے ہیں اس کو. ہم لوگ کو کیا قصور ہے؟ 13 سال تو بڑا چیز ہے. 3 دن تم دیکھو تمہارا بچہ ضائع کرے, تم اس کو بولو کہ 3 دن میں تم برداشت کرے گا؟ تم 3 دن میں برداشت نہیں کرے گا. 13 سال تو بہت اضافہ ٹائم ہے. ہم بوڑھا آدمی ادھر سے آیا تو انصاف کا بات پر آیا. ایسا کرو اس کو انصاف پر, اس کو عدالت میں لاؤ, عدالت میں پیش کرو. جس جرم ہے اس کو جرم میں رکھو. کیا اس کا مطلب ہے؟ ہم انصاف سے بات پر آیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. تمام لاپتہ افراد کو, تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین یہاں موجود ہے تو اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چموچا سر موتی گواران بزرگانی شکریہ ادا کریں. بروچ آوانی جرت تھا ہمیں اڑے بزدلا نام پر 4 گپے جانا کا فرمان کرتا تو یا نعمت دن دائنی جرت دن کشا بلوچستان لاپتہ مردمانا آئین ہوتی کوپا زمائر لڑے تو مروچتانی دا تھا. من عبدالکریم براس سن منی براس 2016 دبئی ٹیکسی ڈرائیوری بودا دبئی آتے چھٹیا ادا آئی ایس آئی والان باقی مکل کے نام ہوشین آئی ایس آئی والان کرنل حمزہ خاران نوشکیا انچارج بوتا امائی گنڈا ان کے استیم براسار نیچس کرتا. بعض تحقیق پد تنائی دم موتر کوشش کرتا سر کرنے گئے مختلف ذریعہ انتا شمع ڈیمانڈ کرنے بوتا چونکہ شمع واسا ڈن بوتا گیا نے ڈیمانڈ تو آئینم میں پورا کرتا گیا. آخریات 2017 اس کا نام من اطلاع بودک دبراس نوشکے ایف سی کیمپ آئیں اور پدا شاد پدا مر معلوم نہیں کہ آیا براسار کچھ دیش یا زندگی آستے ہمیشت مشہدارہ والا کشاگل اوٹین اگر شما کشتا مردی زاگے وڑا کشی تو میں کشتا موتی ماسار ایک وڑے تسلی دی پسمنی وفات بو 2019 وفات بو تڑپک تھا اور کم سے کم موتی پیر ماسارا تسلی دین کے تیزاگ نیستے تیزاگاران کسی شہید کرتا یا جتا گیش اگر ہستیں مہربانی کا ہستیں تو مائدے آ رہا منظرام و بیان من خیل اردو دوسرا میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرتا ہوں اسے پوچھتا ہوں کل پرسوں آپ پوچھ رہے تھے آمنہ چنجوا سے کہ میں کیا کروں. چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بلائیں اگر بلا سکتے کرنل حمزہ کو بلائے اس سے پوچھے خاران نوش کے واشق والے سارے لاپتہ لوگوں کا آپ کو سراغ وہاں سے ملے گا اگر آپ اسے پوچھ سکتے. برائے مہربانی اس طرح عدالتوں میں بیٹھ کر ہماری تماشا نہ بنائی جائے. اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بلا لے کرنل حمزہ کو. خاران واشق میں نوشکے میں انچارج تھا 2013 میں آپ ان کو بلا لیں آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اکثریت لاپتہ لوگوں کا سراغ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. دوسری کاگر صاحب آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ ان کو 2 ڈنڈے لگے تو کیا ہوئے. میں بھی خدا سے یہی دعا گزار ہوں
کہ آپ بچوں کو بھی اسی طرح ڈنڈے پڑے اور آپ کی سننے والا کوئی نہ ہو، آپ بھی اسی طرح بے بس ہو. اگر ہمارا اور آپ کا خدا ایک ہے تو انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. آپ بھی ایک دن ایسی تڑپتے رہو گے. وگرنہ اگر آپ کا خدا ہمارے خدا سے طاقتور ہے تو ہمارے لیے یہی مظلومیت تھی. لیکن آواز اٹھاتے رہیں گے. آج ہمیں ہمت ملا ہے ان بہنوں کی وجہ سے، ہمیں جرأت ملا ہے ان بزرگوں کی وجہ سے. آج ہم نے بھی ہمت کیا ہے، بولیں گے. اس سے پہلے ہم اتنا نہیں بولتے تھے. بھلے اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے ہم تیار ہیں. برائے مہربانی شکریہ. حیرانی کی بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ کیمپ میں ہمارے آنے والے جو کھانے کا سامان ہوتا ہے، ہمارے کمبل ہوتے ہیں، ان کی جو تلاشی ہے وہ لی جاتی ہے. لیکن 70 سالوں سے جو لوگ ہمارے لوگوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، 20 سالوں سے جو ہمارے لوگوں کی نسل کشی ہے وہ ہو رہی ہے، اس پہ یہ انتظامیہ اس کے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی. تو ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ انتظامیہ، یہ پالیسیز، یہ اسٹیٹ کیا صرف بلوچ نسل کشی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے یہ ادارے بناتی ہے؟ کیا صرف انہیں ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے وہ انہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ انہیں ٹارچر کریں، آپ انہیں روکیں، آپ انہیں دھمکائیں؟ باقی ان اداروں میں ہمارے لیے رکھا کیا ہے؟ میں اب بلانا چاہتی ہوں لاپتہ لقمان خان کے فیملی کو کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. لاپتہ لقمان خان کی فیملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گورمند ہے. میرا بھائی لقمان خان شام 4 بجے سے نکلا گھر سے. شام شہر سے گیا بازار کے لیے سامان لینے کے لیے، واپس آ رہا تھا. ایف سی چیک پوسٹ پہ امیر نواز ایف سی چیک پوسٹ پہ پہنچا. وہاں پر ایک باری نفری تھا، وہاں کہنا تھا، وہاں پہ روکنے کی کوشش کی. اس نے میرے کو پیچھے سے ایمرجنسی والا کوئی گاڑی آیا تھا، ریل گاڑی رنگ تھا. اس میں 5 افراد سوار تھا. اس نے میرے زبردستی بھائی موٹر سائیکل پر گرا کر اس نے زبردستی اٹھا کر جب اتر لاپتہ کیا. اس کا جو ہمارے بھائی ہیں لاپتہ ہیں اس کو بازیاب کیا جائے. پورے ریاست سے درخواست ہے جنرل آصف امیر سے. اگر ہماری جو بھائی ہیں کسی کو جرم کیا ہے، کسی کے اوپر ایف آئی آر ہے، اس کو عدالت میں پیش کریں. جتنے بلوچ لاپتہ ہیں اس کو بازیاب کیا جائے. اگر ہماری ریاست میں اتنا ظلم اور ستم اڑاتی ہے تو غریبوں کے اوپر، جو ہماری ڈیرہ بٹی علاقے جو بندے ہیں غریب مظلوم ہیں جو بیٹھے ہیں، اس کی گھر جلا کر پھر غریبوں کو گھر جلا کر ان کو بندوں کو اٹھا کر زبردستی لے کے جا رہا ہے. اگر جرم اتنا ہے تو ان کو شاید کوئی بھی ان میں سے نہیں سکتا ہے. لیکن ہماری بلوچ نسل کشی اور ہماری بلوچ کی اتنا ظلم، اتنا ہم لوگ ماں بہنوں کی اتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اگر اتنا کرنا ہے تو وراثت تو اتنا ان کو معاف نہیں ہوگا. ان کو ان کی بدلہ ملنے والا ہے. اب اگر میرے بھائی جتنا اگر کوئی مرا ہوا اس نے قتل کر دیا تو ہم نے اطلاع دے دیں. اگر میرا بھائی ان کو مرا ہوا نہیں ہوا ان کے پاس ہے تو عدالت میں پیش کریں. اگر قصوروار قصور نہیں ہے اس کو باعزت رہا کر دیا جائے. ہم معذور لوگ ہیں. ہمارے کس دروازے میں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کی آگے فریاد کریں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے جانے کے لیے راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے کو کسی کے ادارے سے اور ایسا جتنی فورسز ہیں پاکستانی ادارے کے سب کے میرے کو بھائی کی آواز اور میرے بھائی کو باعزت سارے بلوچ لاپتہ ہیں سب کو بازیاب کیے جائے. تمام لاپتہ افراد کو، تمام لاپتہ افراد کو بلوچ
बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां। मुराद खान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। मुराद खान की फैमिली। मुराद खान की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। लापता मूसा बलोच की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आए। हैदराबाद से लापता है अगर कसूर ऐसे नहीं तालता पेश कर दिया कसूर चेन्नई रिया कर बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ के लोग उसको शुरू से ही एक ऐसी जगह बनाया गया है कि जहाँ पे ना जिंदगी की सहूलियात है ना जिंदगी गुजारने के, और जहाँ ना तालीमी इदारे हैं और ना अस्पताल। वहाँ के लोग इतने दूर से बगैर किसी फैसिलिटी के यहाँ इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। वो जिंदगी में अपने इतने मसरूफ ऐसे मासूम लोग हैं कि जिनको अब आपके सामने बोलना भी नहीं आता, लेकिन उसको रियासत की जानिब से उन्हें इतनी तकलीफ इतने दर्द दिए गए हैं कि कुछ आंखों से माजूर हो गए इस इंतजार में, कुछ अपने पाँव से माजूर है, कुछ हाथों से है और कुछ जिंदा अंदर ही अंदर घुट के रोजाना की बुनियाद पर ये माएँ, ये बहनें, ये भाई मरते रहते हैं। और वो यही सवाल करते हैं, वो अगर बैठे हुए भी हो, वो कभी जैसे ही अगर वो नींद से भी बेदार हो जाए तो वो यही कहते हैं कि क्या हमारे प्यारे लौट आएंगे, क्या इस रियासत को उन पे कभी तरस आएगा, कि कभी उन्हें यहाँ से इंसाफ भी मिल पाएगा। लेकिन रियासत की संजीदगी का आलम ये है कि वो यहाँ आते हैं और हमें कहते हैं कि आप ये कुरान है इसके लिए, इसकी खातिर आप यहाँ से उठ जाएं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप हमारे नौजवान उठाते हैं तो यही माएँ जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बाप, ये भाई, ये भी जब आप उनको ये आपके एहलकार जब उन्हें उठाते हैं तो ये भी उनके सामने वही कुरान हाथ जोड़ के अपने दामन फैला के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहते हैं खुदारा इन्हें मत उठाए, इन पर अगर कोई केस है, कोई इल्जाम है तो इनको अदालत में पेश करे, इनको गिरफ्तार करे कानूनी तरीके से, लेकिन इनको जबरी गुमशुदगी का निशाना ना बनाए। हमारे पास ऐसे खानदान भी है कि जो बोल नहीं सकते आपके सामने, वो यही कहते हैं कि अब हमें बोलना नहीं आता, हम बहुत बोल चुके हैं। वो उन्हें इतनी इस कदर अजियतें पहुंचाई गई है कि वो अब आपके सामने बोलने के भी काबिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ तक आए हैं सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाने, वो सबको यही बताने कि उन पे क्या गुजरती है, उनके दिन कैसे गुजरती है, उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। लापता बाबुल बलोच की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
حمد پر بچے گار ہیں اصل میں یہ جمع کا سیمی سال میں حد صحبت کرنے حمد پر بچے گار ہیں سیمی سال میں حد صحبت کرنے نام بابل نے ابل بروچ ماس نام مبینی پھر نام رحیمنی دکا چوریے جتی میں نہ پھرنی نہ ماسنی پھری کھورے ماسی کھورے کتی نہ پھرنی نہ براسنی کا سے نستنی لاپتہ عبد خان کی فیملی اس وقت یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بیٹا ہوں میرے باپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان کا بیٹا ہوں. میرے باپ کو 25/6/2011 سے پکڑا گیا رکھنی بیوٹ چین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب کو 25/6/2011 سے پکڑا گیا رکھنی بیوٹا چین سے. میں ابھی ادھر اصل اسلام آباد میں آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد خان بچہ میں ابا 25/6/2011 رکھنی بیوٹا چینل گتش. میں ابا لاپتہ ہے مار کوئی پتہ نہیں. اس لیے میں اسلام آباد آتی ہوں. ڈاکٹر ہے بہت شکریہ ادا کرنا. ڈاکٹر ہمارے کی ہمت دار ہے. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی. اب میں درخواست کرتی ہوں لاپتہ طیب بلوچ کی فیملی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لاپتہ طیب بلوچ کے لواحقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طاہر لاپتہ حافظ محمد تجیب کا بھائی. میرے بھائی کو 2013 4 مئی بروز ہفتہ کو جالاوان اسپتال ضلع خوددار سے اغوا کیا گیا. میں اپیل کرتی ہوں اعلیٰ حکام سے طاقتور اداروں سے کہ جتنے بلوچ لاپتہ ہیں سب کو بازیاب کیا جائے. اگر جس کے اوپر جرم ثابت ہے تو اپنے عدالتوں میں پیش کرے. اور جس عدالتوں کو یہ تنخواہیں دیتے ہیں جس عدالتوں کی رکھوالی کرتے ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے عدالتوں میں ہمارے بھائیوں کو پیش کریں. اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہے تو سزا دیا جائے. اگر جرم ثابت نہیں ہے تو ان کو بازیاب کیا جائے. ہمارے گھروں میں ہمارے مائیں بہنیں پریشان ہیں. ہم زدہ ہے اور بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی ہم پریشان ہے. پورا امت مسلمہ پریشان ہے. کوئی بھی ہو اصل نسل کوئی قوم کوئی قبیلہ ہو پورا دنیا مسلمان بلوچوں کے لیے رو رو کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام ہمدرد مسلمان اس پر آواز اٹھائے اور ہمارے آواز میں آواز بنائے اور ہمارے ساتھ دے. کیونکہ مسئلہ اس دنیا کا نہیں ہے. مسئلہ آخرت کا ہے. آخرت کا ہے. اصل حساب کتاب وہی ہوگا. ہم بھی اس لیے ادھر آئے ہیں کہ مظلوم لاپتہ ہے. کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا رشتہ دار ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ مظلوم ہے. مظلوم کا مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. کیونکہ ہم اللہ کی در پر شکر گزار ہے کہ ہم مظلوم ہیں. ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ ہم شکر گزار ہے ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ظالم نہیں بنایا. ہمیں مظلوم بنایا. کیونکہ مظلوم کی دعا کو پردہ نہیں ہے. کیونکہ مظلوم کی آواز طاقتور ہے. کیونکہ یہ دنیا کی عارضی سزا ہے. اے اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچائے. ان کو بھی بچائے جو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. تو شکریہ سب حضرات کا.
लापता मीराज की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अगर वो यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उससे दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर हज़ार का छोटा बेटा न भाई सदाम हुसैन हूँ। मेरा भाई मीर हज़ार 16 जून 2015 को सिब्बी से लापता हुआ है। मेरा घर बलूचिस्तान तालुका कोलू में है, मेरा तालुका कोलू में है। तो मेरा भाई को 9 साल हो गया है ताकि अभी तक लापता है। इसका कोई हाल हवाल नहीं है ताकि हम जहाँ कहाँ इसको ढूंढें और कहाँ है। इसके छोटे बच्चे हैं, ये घर वाले सारे परेशान हैं कि मेरा अब्बू किधर गया है और मेरे भाई किधर गए हैं। तो हम इस्लामाबाद इसलिए आए हुए हैं कि मैं अपनी भाई की रिहाई और उसको बाजियाब किया जाए। तमाम लापता अफराद की आवाज़ है कि हमारा तमाम लापता बलूच, तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। लापता अब्दुर्रहमान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। यकीनन मैं जब माहौल में तेरे कमी महसूस करता हूँ, थकी आंखों के पर्दे महसूस करता हूँ। बाप कौन होता है और बच्चों की परवरिश कैसे करता है, ये सब मैंने अपने दोस्तों के वालिदैन को करते देखा है। क्योंकि खुद आज तक ये रियलाइज न कर सका कि मैं यतीम हूँ या एक जिंदा बाप के वारिस। जी, मेरा नाम नबीदाद है, मैं लापता मास्टर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कायम जफराबाद FC चेक पोस्ट में FC और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने 9 जून 2011 को जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। 13 साल गुजरने के बाद ताहाल हमें हमारे फैमिली वालों को मेरे वालिद साहब के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं हो सका। हमने कई बार कोयटा प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, लेकिन अफसोस हर बार तारीख पे तारीख झूठी तसल्लियां देकर हम मुतासरा खानदानों की जख्मों पे नमकपाशी की गई। लेकिन इस बार हम एक नई उम्मीद के साथ इस्लामाबाद आए। शायद इस बार हमें यहाँ इंसाफ मिल सके, शायद हमें यहाँ इंसाफ मिल सके। मैं समझता हूँ कि मेरे कामरेड बहनों ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के सामने जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ लापता अफराद के खानदानों का केस पेश किया, वो तमाम लापता अफराद के खानदानों की दुख, दर्द, तकलीफ और मुसीबतों और इन बूढ़ी माओं के टपकती आंसुओं की 100% अकास हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब तक हम इन तंद तेज तूफानों का मुकाबला कर सके, कब तक जिंदगी में ऐसे हम अजियत में रहें। नाजरीन, लख्त जगर की जुदाई का दर्द सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर खुद यह दर्दनाक मामला गुजर रहा हो या गुजर चुका हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हर लापता अफराद की खानदान
अपनी जगह एक दर्दनाक और दुख भरी कहानी है। उन कहानियों को बयान करने की हिम्मत व हौसला शायद हम जैसे कमजोर इंसान नहीं रखते। इसलिए मैं हाजरीन के मजीद वक़्त ज़ाया किए बगैर तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि मेरे वालिदैन समेत तमाम बलोच लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया तो मुल्क के कानूनी इदारे मौजूद हैं, उन्हें अदालतों में पेश करे। बड़ी बड़ी किताबों में शायद ऐसी कोई लफ्ज़ ज़रूर लिखी होगी जो हमें हमारे बिछड़े हुए लोगों की दीदार नसीब करे। बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर ताकत के नशे में शायद इस लफ्ज़ को समझना या इस दर्द को समझना उन लोगों के लिए गिरा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि तमाम लापता अफराद के बाजियाबी के साथ साथ मेरे बहनों की ये अजीम तहरीक कामयाब व सुरखरूर रहे। थैंक यू। कैंप में इस वक्त हमारे पास जो फैमिलीज की तादाद है वो एक बड़ी तादाद है जो दिन रात यहाँ कैंप में मौजूद होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम तमाम फैमिलीज को बराबर टाइम दे सके और जो हमारे नए आने वाले फैमिलीज, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उनके केसेस को कवरेज दी जा सके। ये तमाम जो खानदान इस वक्त आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहे हैं, अपने लोगों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं, ये हमारे पास वो खानदान है जो अभी हमारे पास इन 2 दिनों में आए हुए हैं। और उन बलूचिस्तान से आने वाले जो लापता अफराद के लवाहिकीन के आने का सिलसिला है ये जारी है। और ये आपके सामने जो बैठे हुए ये लवाहिकीन है, अगर आप उस तादाद को देखें तो ये उसका 5% भी नहीं है। पूरा बलूचिस्तान के उसमें एक ऐसा घराना भी नहीं है जो जबरी गुमशुदगी जैसे इस अमल से महफूज हो। जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, तमाम इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आने की ताकत नहीं रखते और कुछ है कि जिन्हें आपने देखा कि ये लॉन्ग मार्च जो अपना रास्ता तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था तो रास्ते में किस कदर मुश्किलात आई, उन्हें रोका गया, उनको पीछे उठाने की कोशिशें की गई। तो बिल्कुल इसी तरह यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा उन्हें ज्यादा से ज्यादा नहीं लेकिन उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन ये कैंप सिर्फ आज का नहीं है, ये तहरीक सिर्फ आज की नहीं है। बहुत से ऐसे एहतजाजी मुजाहरे किए गए, ऐसे कैंप लगाए गए, धरने दिए गए और इंतजामिया की हटदर्मी और रियासत की जो हटदर्मी है वो हर बार हमारे सामने आती है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये बलोच अपनी जिंदगी 70 सालों से इसी तरह जी रहे हैं। कभी वो सामने आते हैं तो कभी वो वही जिंदगी बलूचिस्तान में जी रहे हैं कि जहाँ पे मीडिया का कोई वजूद भी शायद हम कह सके तो ये दुरुस्त होगा कि वहाँ पे कोई खुद मुख्तार ना कोई ऐसा मीडिया है ना कोई इदारा है जो उनकी आवाज़ सुन सके या लोगों तक पहुँचा सके। इसी तरह हमारे पास एक और खानदान मुराद बख्श की फैमिली अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता मुराद बख्श की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को जल्दी तो नॉर्मल मैं बता, मेरा भाई गिरफ्तार हो गया, 3 साल में खून हो गया। अल्लाह मेहरबानी, इसको मालूम था करना तो मुझको मालूम करना है। गरीब लोग है, उनको ऐसा नहीं था कि शाम सिखाता है रोजाना खाता। दूसरे मजदूर ऐसा नहीं होता जो गलत काम करते थे। तो हमारा मोबाइल, हमारा ड्रेस है, इसमें कैसा बनाता तुम? तो मेरा भाई से तुम खोटा है, दहशत गर्द है। ऐसा करते वो नहीं करते, वो करते तो सारा लोग दहशत गर्द है।
کوئی ہم لوگ کو ابھی نہیں کرا گیا, کوئی چیز اس کو نکل گیا تو ہم لوگ کو معلوم کرنا. میرا بھائی سے 3 سال ہو گیا, کوئی لاپتہ, اس کو بچے کا ہم کو کیا. بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی, بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز, بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز. لاپتہ سمیر احمد کی فیملی اگر اس وقت یہاں موجود ہے تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سمیر کا سمیر پتا منچو 2013 رغبت دوسرا گپتی بورتی اسکیا من مکران پوشتا آیا بتی بسی لوٹا کارڈ لوٹا می کارا بجے میں روا دوسرا بتی برو بنے کوچا نہ آتا ہما کوچی نندری گاری 2013 مئی 5 تاریخ کا. لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اگر وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے تو. السلام علیکم. ہمارا چاچا کا بیٹا ہے عبد الرحمان. ٹھیکیداری کارا کنوے میں کیسے میں برازات کے میں یہ وقت کیسے دہا کنوا گے میں ماس گوار کل رڑگا جو میں کسا کچھ نہیں ہوسا ماں وسی جن تو لوگ نشتی اسو میں لوگات کو مارا کشتو اب کو کثیر والی کثیر دے بے کثیر بول اے میں عدالت حق کے ماں وطرا ترا دہا کنا میں ماس گوار مشی کل گھنی ہے نشتیاں پتائی آتروا ماں ترا اے دا ہو گلا بلوچانی کلانی وستے ہر بلوچے کے کلانی مائے ماس پیز کے میں حق ماں وسی میرت جند میرت چکانشتی ہوں تمہار کہے جند لوگ گرے برے اے بسلمانی اجازت نہیں. السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیمپ میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پر, اور یہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو نئے فیملیز ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے, ان کو سنا جائے اور انہیں ٹائم دیا جائے. آگے بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی فیملیز کو اسی طرح جو ہماری ترتیب ہے اس کو آگے لے کے جائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہمارے پاس فیملیز ہوں گی ان سے بھی بات کی جائے گی کچھ دیر کے وقفے کے بعد. بند